الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى ومما رزقناهم ينفقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم في لسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آدھا رمضان کا آدھا حصہ گزر چکا ہے. باقی آدھا حصہ جو ہے اب اس سے ہمیں مستفید ہونے کی اور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. رمضان آتا ہے تو رمضان میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. اس میں سب سے اہم ترین کام ہے روزہ رکھنا. دوسرا اہم ترین کام ہے قرآن کی تلاوت کرنا. تیسرا اہم ترین کام ہے نمازوں کی کثرت، نماز میں اضافہ کرنا. چوتھا اہم کام ہے دعا کرنا. اور پانچواں کام جو مسلمان عام طور پر اس مہینے میں کرتے ہیں وہ ہے زکوٰۃ دینا، انفاق، اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا. تو باقی جو موضوعات ہیں رمضان میں جو کام ہوتے ہیں، روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نمازوں کی کثرت اور اضافہ اس میں کرنا، دعا کرنا، ان سے متعلق باتیں ہوتی رہی ہیں. اب یہ تیسرا جمعہ ہے اس مہینے کا اور اب آخری حصہ آنے والا ہے. تو آخری حصے میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اسی لیے اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ ہو. زکوٰۃ کا تعلق ہے مال سے، اور مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ تمہارے لیے آزمائش کی چیز.
امتحان کی چیز. حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لکل امت فتنۃ، کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز آزمائش کی رہی ہے ہر دور میں، اور الگ الگ چیزیں رہی ہیں. ہر امت کے لیے الگ الگ چیزیں رہی ہیں. وہی چیز اس کے لیے فتنے کا سبب بن جاتی ہے. وہی چیز اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اس کو دیتی ہے، جنت کی طرف بھی لے جاتی ہے، اور وہی چیز اس کو جہنم کی طرف بھی لے جاتی ہے. تو ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی چیز آزمائش کی رہی ہے کہ اگر بندہ، امت، قوم کامیاب ہو گئی تو پھر نجات ہے اس کے، اور جو فیل ہو گئی، پھنس گئی اسی میں، تو پھر وہ ناکام ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ، کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز آزمائش کی رہی ہے. اب اس امت کا نمبر آیا تو اس امت کے لیے وہ فتنہ اور آزمائش کی چیز کیا ہے؟ فرمایا وفتنۃ امتی المال، کہ میری امت کا فتنہ، آزمائش کی چیز وہ ہے المال، مال. مال کے ذریعے اس امت کی آزمائش ہوتی. مال میں آزمائش کیسے ہوگی، اور مال میں پاس اور فیل کیسے ہوں گے؟ کہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق حاصل کریں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں گے، پاس ہوں گے. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مال کو حاصل کیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مال کو خرچ کیا، فیل ہو گئے. تو مال کو حاصل کرنا بھی ہے اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، ہدایات کے مطابق، اور حاصل کر لیا. اب حاصل کرنے کے بعد اس کو خرچ کرنا ہے، لگانا ہے کہیں، تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ہدایات کے مطابق، تب تو آزمائش میں کامیاب. اور اگر اس کے خلاف ورزی ہوئی، اس کے خلاف ہوا، تو پھر کامیاب نہیں، پھر ناکام ہے، فیل ہو گئے. اسی لیے مال سے متعلق قرآن میں کثرت کے ساتھ آیتیں ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مال سے متعلق کثرت کے ساتھ ارشادات فرمائے ہیں. اللہ نے بھی ہدایتیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایتیں دی. پوری طرح ایک ایک چیز واضح کر دی ہے. جیسے سورج کی روشنی سے ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، ایسے ہی معاملہ ہے. قرآن اور حدیث کو اگر دیکھا جائے صحیح طریقے سے، آنکھیں کھول کر، دل کی آنکھیں کھول کر، تو ہر چیز واضح انداز میں بیان کر دی گئی ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو یہ خود اس کی اپنی غلطی ہے، یہ اس کی اپنی محرومی ہے. ایک طرف تو یہ فرمایا کہ مال جو ہے فتنہ ہے، آزمائش کی چیز. دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ مال اگر صالح ہو، اور مال صالح کیسے ہوگا، اچھا کیسے ہوگا؟ جب اللہ کے حکم کے مطابق اس کو حاصل کیا جائے گا اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے گا. یہ ہے مال صالح. جیسے آدمی صالح کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیتا ہے اور ڈھال لیتا ہے، وہی آدمی صالح اور نیک ہے. تو ایسے مال بھی صالح وہی ہوگا جو اللہ کے حکم کے مطابق حاصل کیا جائے اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال صالح
صالح مال اگر وہ للرجل الصالح صالح آدمی کے قبضے میں ہو، اس کی ملکیت میں ہو، صالح آدمی اس کا مالک بنے، تو کہا مال صالح نیک آدمی کے لیے، صالح آدمی کے لیے نیک مال بڑی ہی شاندار اور بہترین چیز ہے۔ تو اگر آدمی ٹھیک اور مال ٹھیک تو کیا کہیں؟ نور علی نور۔ اب مال حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، مال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، مال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، بلکہ صحابہ کرام کی زیادہ تر تعداد مالداروں کی تھی۔ غریب اور فقراء صحابہ کی تعداد کم تھی، کیونکہ اصحاب صفہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو بیان کی گئی ہے وہ ہے 700 صحابہ اصحاب صفہ، یہ فقراء صحابہ تھے، اور صحابہ کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ تو 700 کچھ اور بڑھا لے، 7,000 کر لے، 10,000 کر لے، 1,00,000 صحابہ میں اگر 10-20 ہزار کیا ہیں فقراء ہیں تو باقی تو مالدار ہیں، تو مالدار صحابہ کی تعداد زیادہ ہے، لیکن مال کے فتنے میں وہ مبتلا نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کے مطابق ڈھال لیا تھا، اپنی تربیت کر لی تھی، اپنا تزکیہ کر لیا تھا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تھا۔ تو اگر آدمی کی تربیت ہو جائے شریعت کی روشنی میں، دین کی روشنی میں، تو پھر مال اس کے لیے فتنہ نہیں بنتا، اور اگر آدمی کی تربیت نہیں ہوئی ہو تو پھر اس کے پاس مال آتا ہے تو مال اس کے لیے فتنہ بنتا ہے، کیونکہ دین وہ جانتا نہیں ہے تو مال حاصل کرتا بھی غلط طریقے سے ہے، دین وہ جانتا نہیں تو مال خرچ کرتا بھی ہے غلط جگہ اور غلط طریقے سے۔ اگر دین کی روشنی میں اس کی تربیت ہوئی ہے تو جانتا ہے کہ کون سا مال میرے لیے حلال ہے، کون سا مال میرے لیے حرام ہے، حلال کو وہ حاصل کرتا ہے اور حرام سے دوری اختیار کرتا ہے۔ دین کی روشنی میں اس کی تربیت ہوئی ہے تو وہ جانتا ہے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا ہے، تو جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرتا ہے، اور جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کرتا ہے، بھلے ہی دنیا اس کو بخیل کہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا بخیل بھی کہتی ہے، یہ بڑا بخیل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سامنے والے کے من کے موافق اس نے مال خرچ نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی چاہت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مال خرچ کیا اور مال کمایا۔ اگر اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق کوئی مال کماتا ہے تو وہ کماتا رہتا ہے، دنیا والے اسے بے وقوف کہتے ہیں کہ بتائیے اتنا مال کمانے کا موقع ملا اور اس نے چھوڑ دیا، لاکھوں روپے چھوڑ دیا، بے وقوف ہے، دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے اس کے پاس، دنیا کی سمجھ نہیں ہے۔ ہاں، اور جو حرام کمانے لگے کہ کیا کتنا دماغ ہے اس کے پاس، کیسے کوئی موقع گنواتا ہی نہیں ہے مال کمانے۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے مال کمانا بھی ہے شریعت کی ہدایت کے مطابق، اور مال کو لگانا اور خرچ کرنا بھی ہے شریعت کے مطابق، نہ اپنی مرضی نہ کسی اور کی مرضی۔ بتایا کہ مال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا اور مال قارون کے پاس بھی تھا، لیکن دیکھیے قارون کا مال اسے جہنم میں لے گیا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں انہوں نے اپنے مال کے لیے 2 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ جنت خرید لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ تم نے مال خرچ کیا تم نے جنت خرید لی، تم نے مال خرچ کیا تم نے جنت خرید لی۔ تو مال حضرت عثمان کے پاس ہے، وہ مال خرچ کرتے ہیں اور جنت خرید لیتے ہیں، اور قارون کے پاس مال ہے، وہ بھی مال لگاتا ہے لیکن جہنم خرید لیتا ہے۔
نماز پڑھتے ہیں جنت خرید لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جہنم خرید لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صحیح نماز پڑھی تو جنت کا مستحق ہوا، اس نے غلط نماز پڑھی تو اس لیے جہنم کا مستحق ہوا۔ آدمی صف اول میں بیٹھا ہے جنت خرید لیتا ہے، آدمی صف اول میں بیٹھا ہے لیکن جہنم خرید لیتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تعارف کتنے شاندار انداز میں کیا۔ وہ فرماتے ہیں میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان کیسے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان کیسے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ اس دور کا منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول بغیر الارم کے فجر کی نماز میں صف اول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوتا تھا۔ لیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، صف اول میں بیٹھا ہے تو کیا ہوا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہو۔ اسی لیے غرور، اکر، گھمنڈ، فخر، اس کی ضرورت نہیں کہ میں صف اول میں بیٹھا ہوں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، نہیں، صف اول میں بیٹھنے والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے، صف اول میں بیٹھنے والا جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ حضرت پیر فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے ایک صحابی کے بارے میں نقل فرمایا ہے، وہ ہمیشہ آخری صف میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک شخص تابعی میں سے ان کے اس عمل کو ہمیشہ نوٹ کرتا کہ یہ صحابی ہے اور ہمیشہ آخری صف میں نماز پڑھتے، پچھلی صفوں میں نماز پڑھتے، آگے نہیں جاتے، پہلی صف میں نماز نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ ایک دفعہ ان سے پوچھ لیجیے کہ حضرت آپ تو اصحاب رسول میں سے ہیں، صحابہ کرام میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، صحبت یافتہ، لیکن ایک چیز مجھے کھٹکتی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ آخری صفوں میں نماز پڑھتے ہیں، کیا وجہ؟ کیا جواب دیا اس صحابی نے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، ان کی باتوں کو سنا اور سمجھا ہے، تو ایک بات مجھے سمجھ میں آئی کہ اللہ کی اس امت کا بڑا اعزاز ہے، اس امت کا اللہ کے یہاں بڑا اعزاز ہے۔ جو میں نے سمجھا ہے اس کا خلاصہ میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگ جو اگلی صفوں میں نیک لوگ نماز پڑھنے والے ہوں گے، ان کی برکت سے پچھلی صفوں میں جو خراب لوگ ہوں گے نماز پڑھنے والے، ان اگلے صف والوں کی برکت سے پچھلی صف والوں کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ میں اپنے آپ کو خراب اور گھٹیا سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگلی صف میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی برکت سے اللہ میری بھی نماز قبول کر لے گا۔ تو دیکھیے ایک صحابی یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارا کیا عمل ہوتا ہے؟ ہم تو پچھلی صف میں نماز پڑھنے والے کو بالکل گھٹیا، ابے تو کیا نماز پڑھ رہا ہے؟ تو پیچھے بیٹھتا ہے، اوپر جاتا ہے نماز پڑھنے۔ بھائی اوپر جائے چاہے نیچے جائے، آیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ کے لیے نہیں آیا، میرے لیے نہیں آیا، یا کسی اور کے لیے نہیں آیا، وہ کس کے پاس آیا؟ اپنے رب کے پاس آیا ہے۔ آپ جج نہیں ہیں کہ کسی کے متعلق فیصلہ کریں، آپ کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ کسی کے متعلق فیصلہ کریں۔ بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ رمضان میں لوگ نماز پڑھنے، یہ تو رمضانی نمازی ہے، کیا فائدہ اس کی نماز کا، کیوں آتے ہو تم؟ غلط عمل ہے۔ بھائی آپ کے پاس نہیں آیا، وہ تو اللہ کے پاس آیا۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ تو رمضان میں ہی کیوں آیا، باقی 11 مہینے کہا تھا چل باہر نکل۔ اللہ نے دھتکارا نہیں۔ اللہ کے گھر میں جو بندہ آ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔
اور جو اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر میزبان اپنے مہمان کا استقبال کرتا ہے، اللہ بھی مسجد میں چاہے رمضان میں آئے چاہے صرف جمعہ پڑھنے آئے، اللہ اپنے اس بندے کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ کے مہمانوں کی توہین کا حق نہ کسی عالم کو حاصل ہے نہ کسی جاہل کو حاصل۔ آپ اس نظریے سے سوچیں کہ یہ بندہ جو جمعہ پڑھنے آیا یا رمضان میں ہی آیا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اگر یہ سوچیں گے تو آپ اس کی عزت کریں، توہین نہیں کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم اسے دعوت دیں گے کہ بھائی جیسے جمعے میں آتے ہو باقی دنوں میں بھی آیا کرو، جیسے رمضان میں آتے ہو باقی 11 مہینے بھی آیا کرو، تاکہ اللہ کے چہیتے لاڈلے اور پیارے بندے بن سکیں۔ خیر یہ تو بات دوسری طرف نکل گئی۔ میں کہہ رہا تھا مال سے متعلق کہ اگر اچھا مال اچھے آدمی کے پاس ہو تو وہ جنت بنا لیتا ہے اسی مال کے ذریعے، اور اگر مال غلط آدمی کے پاس چلا جائے تو وہ اسی مال کے ذریعے جہنم بنا لیتا ہے اور جہنم خرید۔ تو مال خود کوئی خراب چیز نہیں ہے، اس مال سے جنت بھی بنائی جا سکتی ہے اور اس مال سے جہنم بھی بنائی جا سکتی ہے۔ مال خراب چیز نہیں ہے، آپ اچھے ہیں یا خراب، میں اچھا ہوں یا خراب، مال طے نہیں کرے گا کہ یہ خراب ہے یا صحیح۔ میں ہوں نا، میرے ذریعے طے ہوگا کہ وہ مال اچھا ہے یا خراب۔ میں اگر اچھا ہوں تو مال بھی میرے پاس اچھا ہی آئے گا، اگر میں خراب ہوں تو مال بھی میں غلط طریقے سے حاصل کروں گا تو مال خراب۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کہا جائے کہ مچھر کا پر کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، تو دو آدمی کی لڑائی ہو گئی ایک مچھر کا پر حاصل کرنے کی، کیسا لگے گا؟ ہنسی آئے گی۔ دو آدمی کو لڑ رہے کس بات پہ؟ مچھر کا پر حاصل کرنے۔ اگر دو بھائی لڑنے لگے کس بات پہ؟ مچھر کا پر کی، مچھر کا پر میں لوں گا تو میں لوں گا، لوگ کہیں گے دونوں پاگل ہو گئے۔ مچھر کا پر حاصل کرنے کے لیے دونوں لڑ رہے ہیں، بھائی ہے اور اس کس لیے لڑ رہے ہیں؟ مچھر کا ایک پر حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، کیسے؟ تب دماغ۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص کا ہی معاملہ، مچھر کے پر کے لیے لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ اگر یہ ساری دنیا اس کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، یہ ساری دنیا کی حیثیت اللہ کے یہاں کتنی ہے؟ ایک مچھر کے پر کے۔ فرمایا اگر اتنی بھی ہوتی، پتہ ہے اتنی بھی نہیں حیثیت اللہ کی، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا اگر اتنی بھی حیثیت ہوتی، مچھر کے پر کی اتنی بھی قیمت ہوتی، اگر یہ ساری دنیا، صرف ایک آدمی کے پاس جو مال ہے وہ نہیں، ساری دنیا، اگر ان سب کی حیثیت اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربتن، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو اس دنیا میں ایک گھونٹ بھی پانی کا پینے نہیں دیتا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ، قسم کھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات سچی ہوتی، اور اگر قسم کھا کر کہہ دے تو سوچے کتنی اہم بات ہے۔ فرمایا واللہ، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ فرمایا کہ ساری دنیا ایک طرف اور آخرت ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف اور آخرت ایک طرف۔ کہا دنیا اور آخرت کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے، ڈالے، انگلی ڈالی اور پھر اس نے نکالا، اب اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے؟
کتنا ذرا سا ہوگا؟ ایک قطرہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایک قطرہ ہوگا، اس سے بھی کم ہی. تو کہا یہ جو ایک قطرہ یا اس سے کم ہے، کہا یہ ساری دنیا یہ ہے، اور جو سمندر میں باقی رہ گیا وہ ہے آخرت. یہ ایک قطرہ لینے کے لیے ساری دنیا مری جا رہی ہے، اور جو سمندر ہے اس کو چھوڑ رہا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، سنو تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس کو فوقیت دیتے ہو، آگے رکھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت اس دنیا سے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں گنا بہتر ہے. وابقی، اور وہ تو آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا فنا ہو جانے والی اور ختم ہو جانے والی. تو جو گھٹیا کو اور ختم ہو جانے والے کو لے لے، اچھے کو اور باقی رہنے والے کو چھوڑ دے، اسے کیا کہیں؟ بے وقوف کہیں. مال ذرا سا کسی کے پاس آ گیا، وہ تو دین میں لگانا ہی نہیں چاہتا، فقر میں، غرور میں، گھمنڈ میں، اکڑ میں مبتلا ہوتا، سینہ توڑ کے چلتا. تیری کیا حیثیت؟ اللہ کے بندو، اگر ساری دنیا کا مال بھی تمہارے پاس آ جائے، کتنا مال تم نے کما لیا؟ یہاں مارکیٹ ہے، بڑے بڑے پیسے والے بیٹھے ہوں گے مجمع میں، لیکن سنو، کان کھول کر سنو، دل کے کانوں سے سن کر سمجھنے کی کوشش کرو. جتنا بھی مال بنا لو، کتنا مال ہے تمہارے پاس؟ میں دکھاتا ہوں اور حساب کیلکولیشن کر کے دکھاتا ہوں کتنا مال ہے آپ کے پاس، جتنا بھی آپ نے بنایا. ساری دنیا میں جتنے خزانے اور مال و دولت ہیں وہ سب آپ کے پاس نہیں ہے. اس دنیا کو جو اللہ نے بنایا ہے، اس دنیا میں 71%، 71% کیا ہے؟ پانی ہے. اور 29% جو ہے خشکی ہے. اس میں بھی جنگلات ہیں، جنگلات کی تعداد زیادہ ہے، آبادی کی تعداد اس میں کم ہے. تو یہ جو 29 یا 30% حصہ مان لو، 30% حصہ ہے، اس میں ہم لوگ رہتے ہیں. تو آپ اکیلے نہیں ہیں، اس 30% حصے میں آپ اکیلے نہیں رہتے، بلکہ 6 ارب سے زیادہ لوگ اس کائنات میں رہتے ہیں، اس دنیا، اس زمین پر. پھر جو 30% حصہ ہے، اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا. 7 بر اعظم ہے اس زمین میں. ایشیا ہے، افریقہ ہے، یورپ ہے، شمالی امریکہ ہے، جنوبی امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے اور انٹارکٹیکا ہے. یہ 7 حصوں میں تقسیم کیا. تو 7 حصوں کی دولت آپ کے پاس نہیں ہے. آپ ان 7 میں سے ایک حصے ایشیا میں رہتے ہیں، اور ایشیا کی ساری دولت آپ کے پاس نہیں. ایشیا میں بہت سارے ملک آتے ہیں، ایک ملک نہیں ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، ایک نہیں بلکہ بہت سارے ملک آتے ہیں ایشیا میں. ہندوستان، پاکستان، عرب کے بہت سارے ممالک، ڈھیر سارے ممالک، یہ سب ایشیا میں آتے ہیں. پھر ایشیا کے ایک ملک میں آپ رہتے ہیں، ہندوستان. پورے ہندوستان کی دولت آپ کے پاس نہیں ہے، پورے ہندوستان کے مالک آپ اکیلے نہیں ہیں. پھر ہندوستان میں بہت سارے اسٹیٹ ہیں، 30 کے قریب اسٹیٹ. اب آپ سارے اسٹیٹ کے مالک نہیں ہیں، آپ اس میں سے کسی ایک اسٹیٹ میں اور ایک صوبے میں رہتے ہیں. پھر ایک صوبے میں بہت سارے ڈسٹرکٹ، بہت سارے ضلع ہیں، سارے ضلعوں میں آپ نہیں رہتے. پھر اس کے کسی ایک ضلع میں، پھر ایک ضلع میں سے بھی پورے ضلع میں آپ نہیں رہتے ہیں، اس ایک ضلع کے کسی ایک گاؤں میں رہتے ہیں. پھر پورے گاؤں میں آپ اکیلے نہیں رہتے، بلکہ اس پورے گاؤں کے کسی ایک محلے میں رہتے ہیں. پھر اس ایک پورے محلے میں تنہا آپ نہیں ہیں، بلکہ اس محلے کی ایک گلی میں آپ رہتے ہیں. اس گلی میں، پوری گلی میں آپ اکیلے نہیں ہیں،
بلکہ اس گلی کے کسی ایک بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں. ہو سکتا ہے پوری بلڈنگ آپ کی اور ہو سکتا ہے اس بلڈنگ میں کسی ایک فلیٹ میں آپ رہتے ہیں، اور آپ اکڑتے ہیں ایسے جیسے ساری دنیا کی خدائی آپ کے پاس آ. آپ کے پاس جتنا بھی مال ہو، سوچئے پہلے تو 70% حصہ پانی میں چلا گیا، 30% حصہ خشکی میں رہ گیا، پھر 30 کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 7.5 حصے بنے، 7.5 کے پھر ایک حصے میں آپ رہتے ہیں. 30 میں سے 1% حصے میں آپ رہتے ہیں. 1% کو پھر اس کو ڈیوائڈ کر دیجئے، کتنے صوبے ہیں اس میں آپ تقسیم ہو گئے. پھر ان صوبوں کو اضلاع میں تقسیم کیا گیا، پھر آپ تقسیم ہو گئے. پھر گاؤں میں تقسیم کیا گیا، پھر محلے میں تقسیم کیا گیا، پھر گلیوں میں تقسیم کیا گیا. اور اس گلی میں تنا آپ نہیں ہے، ساری دولت آپ کے پاس نہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ مچھر کا پر ہے. اس پر آپ اکڑتے ہیں، سینوں اکڑ کے پیر پٹک کے چلتے ہیں. رب تعالیٰ کہتا ہے انک لن تخرق الارض، سن لے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا، یہ جو گردن اکاڑ کے چلتا ہے پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. مال پہ گھمنڈ کس بات کا؟ کتنا مال ہے آپ کے پاس؟ آئیے ہم کرتے حساب آپ کے مال کا اور حیثیت دکھاتے ہیں آپ کو کہ آپ کی حیثیت کتنی ہے. اس لیے مال پہ اکڑنا نہیں ہے. مال آئے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بن کر اپنے لیے جنت خرید لے. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہترائی ہے. اللہ کے حکم کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف جانے کی ہمت اور جرت نہ کرے، ورنہ تباہی بربادی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.